السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں قصص بائے مسفرہ زبیر اور ایپیسوڈ نمبر 6۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں اور آپ کو اب تک کے میرے چینل پر کون سا ویڈیو، کون سا ناول سب سے زیادہ پسند آیا۔ تو مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا، تو آپ لوگ کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کرنا بعد میں بھول جاتے ہیں تو پہلے ہی لائک کر دیں۔ تو چلیں میں فی الحال اس ناول کو آگے شروع کرتی ہوں۔ وہ سو نہ سکا، فریش ہو کر کپڑے بدلنے اور کھانا کھانے کے باوجود دل میں ایک عجیب بے چینی سی تھی جو کسی طور ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ واپس ہسپتال پہنچا تو خطیب کمرے کے کونے میں نیند میں ہوا بیٹھا تھا، فون پر کسی کرائم ڈاکیومنٹری میں مگن۔ زرگم جانتا تھا کہ اگر وہ سننے والا ہوتا تو کب کا اسے گھر بھیج چکا ہوتا۔ نگاہیں ماہرہ کی طرف مڑی۔ کیوں فکر تھی اسے ایک اجنبی عورت کی؟ کیوں اس کے چہرے کی زردی اس کے جسم کی بے حرکی دل کو چیر رہی تھی؟ شاید یہ صرف کشش نہ تھی، شاید یہ جذبہ حفاظت کا تھا، ایک ایسا عہد جو اس نے خود سے کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی لمحے ایک یاد کی ٹھنڈی ہوا اس کے دل کو چھو گئی۔ وہ 8 سال کا تھا، اسکول سے آ کر لاؤنج میں اکیلا کھیل رہا تھا جب امی سفید چادر اوڑھے صوفے پر بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ ننھا رامس ان کی گود میں سو رہا تھا اور بھورے شلوار قمیض میں ملبوس سکینہ بیگم، جن کی دودھ جیسی رنگت اور نیلی آنکھیں آج بھی اس کی یادوں میں روشن تھیں۔ امی، آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ زرگم آہستہ قدموں سے لاؤنج میں کھیلتے ہوئے ان کے قریب آیا، جن کے ہونٹ دھیرے دھیرے قرآن کی آیتوں سے ہل رہے تھے۔ دوپہر کی دھوپ گھر میں جھانک رہی تھی۔ چندہ، میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہی ہوں، سکینہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا، تو آواز میں محبت کا وہی پرانا سکون تھا۔ قصہ؟ زرگم کی آنکھوں میں چمک سی آئی۔ ہاں، قرآن کے قصے جو سچ ہوتے ہیں، ہر ایک میں ایک راز چھپا ہوتا ہے، ایک سبق، ایک دعا۔ وہ لمحہ جیسے لمحے سے زیادہ تھا، ایک دروازہ جو قوت کے پار کھل رہا تھا۔ مجھے بھی سنائے نا، لیکن وعدہ کرو آخر میں ایک دعا یاد کرو گے، وہی جو موسیٰ نے تنہائی میں مانگی تھی۔ زرگم نے فوراً سر اس بات میں ہلا دیا، جیسے اس کے اندر کسی انکہی بات کی طرف جاگ چکی ہو۔ تو سنو۔ سکینہ بیگم نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، جیسے وہ خود بھی قصے میں داخل ہو گئی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے، مگر ان کے دل میں حق کی چنگاری تھی۔ ایک دن ایک نادان لمحے میں ان سے خطا ہو گئی اور کسی کی جان چلی گئی، اور پھر وہ قصہ شروع ہوا جو قیامت تک سنایا جائے گا۔ زرگم کی سانسیں تھم سی گئی۔ ماں کی آواز میں وہی تاثیر تھی جیسے اللہ کی کتاب خود بات کر رہی ہو۔ وہ شہر سے نکلے مدین کی طرف، پیاسے، تنہا، پریشان۔ وہاں 2 لڑکیاں دیکھی جو اپنا ریوڑ پانی پلانے سے قاصر تھی۔ موسیٰ نے ان کی مدد کی، اور جب تھکن سے ٹوٹ چکے تو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر دعا کی، وہ دعا جو ہر ٹوٹے دل کی فریاد ہے۔ سکینہ بیگم کی آواز نمی سے بوجھل ہوئی۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سورہ القصص۔ میرے رب، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ چند لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا، ہوا بھی، وقت بھی۔ زرگم کے لیے صرف ایک بچپن کا قصہ نہیں تھا، یہ اس کی روح میں محفوظ ایک دعا تھی، اور وہی دعا برسوں بعد اسی لمحے ماہرہ کے لیے اس کی زبان پر تھی۔ اس نے نرس سے جانماز مانگی، جو 2 منٹ میں واپس آ گئی۔ وہی بیڈ کے پاس بچھا کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، تو دلوں کا حال جانتا ہے، اگر یہی پسندیدگی ہے تو مجھے صبر دے اور انہیں میرا بنا دے۔ اس کے آنسو رخساروں کو بھگاتے رہے، لیکن دل میں سکون اترنے لگا، جیسے معاملہ اب اللہ کے حوالے ہو چکا ہو۔ بیڈ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک نرم کراہنے کی آواز آئی۔ زرگم چونکا، ماہرہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے، ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئی۔ ماہرہ؟ وہ فوراً جھک کر بیڈ کے کنارے ہاتھ رکھتا ہے۔ وہ پھر کراہی اور اس نے آنکھیں کھولی۔ ڈاکٹر دانیال کو لے آؤ، زرگم نے خطیب کو فوراً کہا۔ ماہرہ کو ہوش میں دیکھ کر وہ مسکرایا، گویا خدا کا شکر ادا کر رہا ہو کہ وہ اب بہتر ہے۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ تم کون ہو؟ مگر جواب میں وہ بس اسے گھورتی رہی۔ پیشانی کے بل اور گہرے ہو گئے۔ زرگم ساکت ہو گیا۔ آپ کو میں یاد نہیں؟ اس کی آواز بکھرنے لگی۔ نہیں، تم کون ہو اور یہ میں کہاں ہوں؟ وہ کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی الجھی نظر آئی۔
آپ ہاسپٹل میں ہیں، آپ کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں زرغم ہوں۔ اسی لمحے ڈاکٹر دانیال کمرے میں داخل ہوئے۔ ماہرہ کو جاگتا دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھے۔ ہمارا مریض کیسا ہے؟ پریشان، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ آخری چیز جو آپ کو یاد ہو وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نرمی سے بولے۔ مجھے کچھ یاد نہیں۔ ماہرہ نے آنکھیں بند کی اور چہرے پر الجھن چھا گئی۔ کیا؟ زرغم کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ مجھے کچھ کیوں یاد نہیں آ رہا؟ وہ بے بسی سے بولی۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ زرغم نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ماہرہ ایک دم واپس آ کر راہی تھی۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ وہ فوراً ماہرہ سے مخاطب ہوا۔ میرا سر۔ ماہرہ نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ دوبارہ بستر پر گر گیا۔ گویا مکمل طور پر خالی ہو چکی تھی، طاقت سے، یاد سے اور رشتوں کی پہچان سے۔ اور زرغم جو اس کی حفاظت کا عہد دہراتا رہا تھا اب ایک اجنبی کی صورت میں کھڑا تھا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے میموری لاس ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر کیسز میں یادداشت چند گھنٹوں میں واپس آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر عروج نے نرمی سے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ کیا آپ باہر جا سکتے ہیں تاکہ ہم مکمل چیک اپ کر سکیں؟ میں باہر ہوں، ٹھیک ہے۔ زرغم نے پلک جھپکے بغیر ماہرہ کی طرف دیکھا۔ تم اپنے گھر جا رہے ہو؟ زرغم کے قدم مڑنے ہی والے تھے جب ماہرہ نے اس کی آستین کا کونا تھام لیا اور ہچکچاتی آواز میں بولی۔ وہ لمحہ ایک مکمل توقف تھا۔ نہیں، ہم اپنے ساتھ گھر جائیں گے۔ ہم اپنے گھر ساتھ جائیں گے۔ زرغم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس بار وہ مسکراہٹ چھپا نہ سکا۔ ماہرہ کے چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ اعتماد سے خالی مگر پر امید ہو۔ اس نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ویٹنگ روم کی جانب بڑھتے ہوئے خطیر اس کے عقب میں آیا اور چند لمحے کچھ سوچ کر گویا ہوا۔ ماہرہ کو کچھ بھی یاد نہیں؟ مطلب ان کی یادداشت جا چکی ہے۔ یہ چوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، میموری کبھی بھی واپس آ سکتی ہے۔ اور اگر نہ آئی یا اگر مہینوں لگ گئے؟ زرغم کے دماغ میں خیالات کی ایک ریل چل رہی تھی۔ اب کیا چل رہا ہے تمہارے شیطانی دماغ میں؟ خطیر نے آنکھیں سکڑی۔ یہ ماہرہ کو ہمارے ساتھ ملانے کا بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ زرغم کا لہجہ پرسکون تھا۔ کیسے؟ کہہ سکتا ہوں کہ ہم دونوں کی منگنی ہو چکی ہے اور شادی ہونے والی ہے، لیکن صدام نے مجھ سے دشمنی کے باعث ان پر حملہ کروا دیا۔ تم شادی کا جھوٹ بولنے جا رہے ہو؟ خطیر کی آنکھیں پھیل گئی۔ میں کون سا قربانی دے رہا ہوں؟ ہر خوش نصیب یہی چاہتا ہے کہ اسے ماہرہ جیسی لڑکی ملے۔ زرغم نے شانے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اور تم وہ خوش نصیب نہیں ہو زرغم۔ ماہرہ صدام جیسی نہیں، مگر وہ اب بھی مافیا باس کی بیٹی ہے۔ اگر اس کی یادداشت واپس آ گئی تو وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑے گی۔ خطیر کی آواز میں بے چینی تھی۔ نہیں، اگر انہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ زرغم کی نظریں دور خلا میں اٹک گئیں۔ اگر ہو بھی گئی تو اس جھوٹ سے ہوگی جو تم اسے بتاؤ گے۔ اس کی یادداشت گئی ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے۔ خطیر کا کہا کمرے میں گونج اٹھا۔ مجھے وہ پسند ہے۔ زرغم کے ہاتھ بالوں میں چلے گئے، پھر اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ فرض کرو اسے تم سے محبت ہو گئی اور شادی بھی کر لی، لیکن جب اسے سب یاد آ جائے گا تب کیا کرو گے؟ خطیر کی حیرت سنجیدگی میں بدل گئی۔ منا لوں گا۔ زرغم نے نگاہیں چرا کر دھیرے سے کہا۔ بیبے کو بتانے سے پہلے گھر کے سارے جھاڑو ڈنڈے چھپا لینا۔ خطیر نے چھت کی جانب دیکھا جیسے دعائیں مانگ رہا ہو۔ اب نہیں مارتی، صرف 2-4 گالیاں دیں گی، پھر شادی کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ زرغم نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ 8 ملین لوگوں میں سے تم ہی پیدا ہونے تھے ہمارے گھر۔ خطیر نے سر ہلایا۔ اتنے ہینڈسم کزن پر تمہارا شکر کرنا تو بنتا ہے۔ زرغم کا کہا خطیر کے خاموش چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آیا۔ جب وہ سو رہی تھی تو زرغم کے ذہن میں ایک ہی منصوبہ ہتھوڑے کی طرح گونج رہا تھا، اسے یہ بتانا کہ وہ اس کی منگیتر ہے۔ ڈاکٹر دانیال نے کہا تھا کہ امنیشیا عارضی بھی ہو سکتی ہے، مستقل بھی، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ زرغم جانتا تھا اگر اس کی یادداشت واپس آ گئی اور اس نے دل نہیں جیتا تو وہ اسے چھوڑ دے گی، یا شاید قسمت مہربان ہو اور یادداشت شادی کے بعد واپس آئے جب وہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا ہو، کیونکہ اس کے سوا ماہرہ کو حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے دل میں برف تھی اور زرغم اسے توڑنا نہیں چاہتا تھا، صرف پگھلانا چاہتا تھا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہے؟ اس نے کروٹ بدلی تو زرغم نرمی سے آگے بڑھا۔ بہتر۔ اس نے پانی کی طرف دیکھا۔ زرغم نے فوراً پانی کا گلاس بڑھایا اور دوسرا ہاتھ اس کے سر کے نیچے تکیہ لگانے میں مصروف رکھا۔ تھینک یو، وہ ایک گھٹ پی کر بولی۔ میرا کیا نام ہے؟ اور تم نے بتایا نہیں کہ میرے کون ہو؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ فی الحال ماہرہ مغل، کیونکہ میں بدقسمتی سے ابھی صرف آپ کا منگیتر ہوں۔ واٹ؟ یہ کب ہوا؟ اس کی بھویں بلند ہو گئی۔ جب میں آپ کے ڈیڈی کے لیے انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ میرے ڈیڈی؟ اوہ ہاں، میرے گھر والے، وہ کہاں ہیں اور کون سی انویسٹیگیشن؟ آپ کے والد صدام مغل ایک مافیا باس ہے، ان کے سوا آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ میں زرغم کیانی FIA میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں اور ان کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ اسی دوران آپ سے ملاقات ہوئی اور میں نے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ زرغم کی آواز بھاری ہو گئی۔
تو ہم اچانک ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے؟ اس نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جی، لو ایٹ فرسٹ سائٹ؟ اگر ایسا ہے تو مجھے فیل ہونا چاہیے۔ ایک کام کرو، میری آنکھوں میں دیکھو پورے 1 منٹ تک۔ زرگم تھوڑا جھکا، اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا جیسے اس لمحے وقت تھم گیا ہو۔ ٹھیک ہے، کر لیا یقین، اب پیچھے ہٹو۔ آدھے منٹ بعد ہی وہ گھبرا کر نظریں چرانے لگی۔ تو میری عمر 24 اور میں 29 کا ہوں، اور منگنی کو 4 ماہ اور اس مہینے شادی۔ میں کیا کرتی ہوں؟ چند لمحوں بعد ایک اور سوال ماہرہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ صدام نے آپ کو جنسی غلامی اور منشیات کی ٹریننگ کے لیے باہر بھیجا تھا، لیکن آپ نے کیلیفورنیا سے BBA کے ساتھ فائٹنگ میں ٹریننگ لی ہے۔ سچ میں؟ ماہرہ کا منہ کھل گیا۔ ہاں، لیکن آپ ان کے خلاف جا کر میرے ساتھ غلاموں کو آزاد کرنے لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو زرگم نے فوراً تکیے کو سنبھالا۔ میں تمہارے ساتھ غلاموں کو آزاد کرتی رہی ہوں؟ ہاں بالکل۔ میری میموری لوٹ آئے گی؟ ہاں، بس تھوڑا وقت لگے گا، ابھی زور نہیں ڈالیں۔ وہ دیوار کو گھورنے لگی جیسے ذہن کے کسی بند دریچے کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے زرگم پر جمائی۔ کیا تم مجھے پسند کرتے ہو؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ میرے لیے کتنی اہم ہیں۔ زرگم کے چہرے پر روشنی بکھر گئی۔ میرا گھر کہاں ہے؟ کراچی، مگر ہم اس وقت اسلام آباد میں ہیں، وہاں جانا محفوظ نہیں۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ویسے بھی ہماری شادی چند دنوں میں ہونی ہے، آپ کی ہر ضرورت کا سامان میرے پاس ہے۔ زرگم جانتا تھا اسے اپنے کمرے میں جگہ بنانی ہوگی، الماری کو اس کے کپڑوں سے بھرنا ہوگا، اور سب سے اہم گھر والوں کو منانا ہوگا۔ ماہرہ نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زرگم نے گہری سانس لی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں فوراً شادی کر سکوں گی، مجھے تمہیں دوبارہ جاننے کے لیے وقت چاہیے۔ میں انتظار کر سکتا ہوں؟ زرگم نے پلکیں جھپکائی جیسے اس لمحے کو آنکھوں میں قید کرنا چاہتا ہو، پھر ہولے سے مسکرا کر کہا، اور شاید یہی سب سے بڑا جھوٹ تھا جو اس نے آج تک کسی سے کہا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی چیز کی فکر کریں، بس آرام سے ٹھیک ہو جائے، پھر دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے لہجے میں وہ نرمی تھی جو صرف کسی اپنے کے لیے رکھی جاتی ہے۔ تھینک یو۔ ماہرہ کی نگاہیں پھر سے اس کے چہرے کو جیسے پڑھنے لگی، پلکوں کے سائے گالوں پر لرزے، اور وہ ہولے سے بولی۔ زرگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ دھڑکنیں تیز ہوئی، اتنی تیز کہ اس سے لگا اگر وہ پل اور رک گیا تو شاید ماہرہ سن لے گی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے تیزی سے بستر سے اٹھا۔ مجھے گھر جانا چاہیے، چاچی نے آپ کے لیے یخنی بنائی ہے، وہ لانی ہے، اور میں چلا جاؤں تو آپ کچھ دیر سو بھی لیں۔ ایک ٹوتھ برش لیتے آنا، اس نے آنکھیں بند کیے ہلکے سے کہا۔ زرگم نے اس بات میں سر ہلایا، بغیر کچھ کہے دروازے کی جانب بڑھا، دل میں بار بار خود کو سمجھاتے وہ دھیمے قدموں سے کمرے سے باہر نکلا۔ استغفر اللہ زرگم، وہ ابھی امانت ہے۔ اوہ گاڈ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی تیز رفتار بس سے ٹکرا گئی ہو، ذہن جیسے دھند میں لپٹا ہوا ہو، جسم بوجھل اور آس پاس کی ہر چیز اجنبی سی لگ رہی تھی۔ وہ ماضی کو یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جیسے ہی ذہن کسی سرے کو چھونے لگتا، ایک شدید درد کنپٹی سے اٹھ کر پورے سر میں پھیل جاتا۔ اس آدمی زرگم نے جو کچھ بتایا اس پر یقین کرنا آسان نہیں تھا، مگر جب اس کی نگاہیں زرگم سے ملی تو دل کے کسی گوشے میں ایک مانوس کشش محسوس ہوئی۔ اسے اچانک سمجھ آیا کہ شاید اسی لیے وہ اس سے محبت کرتی تھی یا کرتی ہے۔ وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ کیا ممکن ہے کہ جذبات واپس آ جائے؟ میں زرگم کیانی کی منگیتر ہوں۔ یہ الفاظ اس کے لبوں سے ادا تو ہوئے، مگر سچ سے زیادہ کسی سوال کی صورت لگے۔ میں ٹرینڈ فائٹر ہوں۔ ایک بار یہ جملہ دل میں اتر گیا جیسے کسی گہرے زخم پر مرہم رکھ دیا ہو۔ زرگم نے جو کچھ کہا تھا وہ سب بامانی لگا۔ وہ اس بات پر حیران نہیں تھی کہ صدام صاحب نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کیونکہ اس کے دل میں ان کے لیے اب کوئی محبت باقی نہیں بچی تھی۔ کافی دیر تک چھت کو گھورتے ہوئے وہ تھکن سے آنکھیں بند کر کے سکون پانے کی کوشش کرتی رہی، مگر تکلیف جیسے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اوہ گاڈ، دماغ جیسے خالی ہو چکا تھا، کوئی بہت اہم چیز یادداشت سے پھسل گئی تھی، کچھ ایسا جو زبان کی نوک پر تھا لیکن پوری طرح ذہن میں آنے سے قاصر۔ مایوسی سے اس نے اپنے ایک ہاتھ سے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ شاید یہ زرگم تھا، شاید وہی جذبے جو کبھی دل میں اس کے لیے تھے۔ وہ آنکھیں بند رکھتی رہی، کمرے کی چپتی روشنی جسے درد کو مزید شدید بنا رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ زرگم کی آواز نے خاموشی کو چیر ڈالا۔ وہ چونک کر آنکھیں کھولتی ہے، اسے تو خبر ہی نہیں ہوئی وہ کب کمرے میں داخل ہوا۔ سر میں شدید درد ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا، اور دیکھا کہ زرگم دروازے کے قریب رکھے بیگ کو کرسی پر رکھ رہا تھا۔ انہیں درد کے لیے کچھ دیں۔ زرگم نے نرس کو ہدایت دی۔ جی سر۔ نرس فوراً پلٹ گئی اور چند لمحوں بعد انجیکشن سے ڈرپ میں دوا شامل کر رہی تھی۔
شکریہ، زرگم نے نرمی سے سر ہلایا۔ نرس کے جانے کے بعد وہ بیڈ کے قریب آ کھڑا ہوا۔ امید ہے آپ جلد بہتر محسوس کریں گی۔ اس کی نگاہیں پھر سے زرگم کے چہرے پر جا ٹھہری۔ وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو یاد دلانے کی کوشش کرنے لگی اور یہ شخص اس کا زندگی کا ساتھی تھا، مگر سب کچھ اجنبی سا لگ رہا تھا۔ کیا اسے کچھ محسوس نہیں ہونا چاہیے؟ کچھ تو، کوئی یاد، کوئی جذباتی رد عمل؟ زرگم کی گہری نیلی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی گہرائی اور اس کی خاموش شدت ایک انجانی طاقت کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک پرکشش مرد تھا، متوازن نقش بکھرے ہوئے سیاہ بال اور ایک خاص سا وقار۔ ہاں، وہ ہینڈسم تو ضرور تھا۔ وہ اپنے احساسات کو ٹٹولتی رہی۔ کوئی خوف نہیں تھا، کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، اور شاید یہی سب سے اہم بات تھی، اسے زرگم کے ساتھ محفوظ محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کیا سوچ رہی ہے؟ زرگم نے نرمی سے پوچھا، چہرہ اس کی طرف جھکا دیا۔ میں سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، سب کچھ الجھا ہوا ہے، مجھے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ زرگم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ آپ ہمیشہ ہر چیز پر قابو رکھنا چاہتی ہیں، کبھی کبھی انسان کو اپنی باؤنڈریز سے باہر بھی قدم رکھنا چاہیے، اور جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتی باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ اسے چھٹی سمجھ لیں یا پھر محنت کا صلہ۔ میں کب تک ہسپتال میں رہوں گی؟ اس نے پوچھا، جیسے یہ جاننا چاہتی ہو کہ زرگم کے ساتھ گھر جانے سے پہلے خود کو سنبھالنے کے لیے اسے کتنا وقت میسر ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے مزید 3 دن۔ تمہارے ساتھ کون رہتا ہے؟ زرگم آرام سے بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا چھوٹا بھائی رامس، اور مجھ سے 5 سال چھوٹا ہے، اور جو لڑکا آپ کے پاس تھا وہ میرا کزن خطیر ہے۔ میرے چاچو، چاچی اور بیبے مطلب دادی بھی وہیں رہتے ہیں۔ اور تمہارے موم ڈیڈ؟ اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ حلیل کیانی میرے والد ایک کرپٹ پولیس آفیسر تھے، بیبے نے اسی وجہ سے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ پھر امی اور ان کے انتقال کے بعد چاچو مجھے اور رامس کو اپنے گھر لے آئے، تب سے وہی میرا گھر ہے۔ اس کے لہجے میں دکھ چھپا ہوا تھا، مگر اس نے اسے ایک لمبی سانس میں دبا دیا۔ اوہ سوری، مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ نظر جھکا کر شرمندہ ہو گئی۔ بہت وقت گزر چکا ہے، زرگم نے نرمی سے مسکرا کر کہا۔ ایک ہی گھر میں اتنے سارے لوگ؟ وہ ابھی حیران تھی۔ آپ نے اپنے منگیتر کو غریب سمجھ لیا ہے کیا؟ محل جیسا نہ صحیح، لیکن میرا گھر خاصا بڑا ہے۔ وہ شوقی سے بولا۔ لو جی، یادداشت چلی گئی ہے، لیکن مہارانی صاحبہ کی شاہی نخرے ابھی بھی سلامت ہے۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، لیکن تمہارے گھر والوں کو برا تو نہیں لگے گا اگر میں شادی سے پہلے وہاں رہوں؟ وہ جلدی سے صفائی دینے لگی۔ نہیں، بیبے نے ہی کہا ہے کہ آپ کو گھر لایا جائے۔ اوہ، ویسے اگر ہم منگیتر ہے تو میری انگوٹھی کہاں ہے؟ اس کی نظر اچانک اپنے بائیں ہاتھ پر جا ٹھہری۔ آپ نے خود ہی اسے پالش کروانے کے لیے بھیجا تھا، جیسے ہی واپس آئے گی لے آؤں گا۔ زرگم نے فوراً جواب دیا۔ کیا تمہیں برا تو نہیں لگے گا اگر میں کچھ وقت تک اسے نہ پہنوں، جب تک میں مکمل طور پر تیار نہ ہو جاؤں؟ تھوڑا رک کر بولی۔ بالکل بھی نہیں، زرگم نے تسلی بخش انداز میں سر ہلایا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ دل میں ایک خیال تھا، دھڑکتا ہوا، کمزور مگر پر اثر یقین۔ شاید وہ واقعی اس کے ساتھ محفوظ تھی، شاید یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ تب تک رہ سکتی تھی جب تک یادداشت واپس نہ آ جائے اور وہ یہ جان سکے کہ آگے بڑھنا کیسے ہے۔ شام کی دھوپ نے کیانی ہاؤس کے سرسبز لان کو سنہری روشنی سے نہلا دیا تھا۔ 3 منزلہ سفید عمارت کے سائے تلے صوفے پر بیٹھے خاندان کے افراد چائے کے کپ تھامے ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے۔ لان کے ایک کونے میں رنگ برنگے پھول جھوم رہے تھے، جبکہ درمیان میں رکھی میز پر کیک، بسکٹ اور چائے کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ بیبے یعنی بانو بیگم اپنی مخصوص ٹھہری ہوئی وقار کے ساتھ سربراہی صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں کپ تھامے دھیرے دھیرے چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ حاتم صاحب اور ماریہ بیگم ان کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ خطیر ایک کونے میں رامس کے ساتھ صوفے پر بیٹھا اس سے کچھ چھیڑ خانی میں مصروف تھا۔ اس کی نگاہیں سب سے گھوم کر جا کر بیبے پر ٹک گئی۔ بھائی، ضروری بات کیا تھی؟ جلدی بتائیں، مجھے نیند آ رہی ہے، آج میچ تھا میرا۔ رامس نے جمائی لی اور اپنی کیپ اور چشمہ اتارا۔ اس کے سیاہ گھنگریالے بال اب قدرے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ گورا چٹا لمبا چوڑا نوجوان نہ صرف شکل میں زرگم سے مختلف تھا بلکہ مزاج میں بھی مختلف تھا، جو ہر وقت ہنسی مذاق میں مگن رہتا تھا۔ یہ کہو نیند کے بہانے رات بھر کی آوارہ گردی کا پلان ہے؟ کسی دن کسی نے پہچان لیا گیا تو کیا کرو گے؟ نیوز ہیڈ لائن بنے گی، مشہور کریکٹر رامس کیانی غیر قانونی ریسنگ ٹریک سے گرفتار۔ خطیر نے طنز سے اسے گھورا۔ چلے، آپ نے مانا تو کہ میں مشہور ہوں، ویسے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا بھائی ہوں، لوگ مجھے دیکھنے سے پہلے 2 بار سوچتے ہیں۔ رامس نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ روح، زرگم نے صرف ایک لفظ کہا۔ اوکے، سوری ایڈی، بس یہی کافی تھا۔ رامس نے فوراً دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا دیے۔
مجھے ایک لڑکی پسند ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زرگم نے پلکیں جھپکائی اور پھر بات شروع کی۔ چند لمحے مکمل خاموشی میں گزرے۔ یہ وہ بات تھی جو اس گھر کے لڑکوں سے شاید ہی کسی نے کبھی سنی ہو۔ وہی دشمن کی بیٹی، والد کیا کرتے ہیں اس کے؟ حاتم صاحب جو دفتر سے آ کر ابھی بیٹھے تھے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے سوال کر بیٹھے۔ کیسی لڑکی ہے؟ ماریہ بیگم جو اکثر کم گو رہتی تھی، کپ اٹھاتے ہوئے بولی۔ نام مہرہ مغل۔ بہت اچھی لڑکی ہے۔ زرگم کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ بھائی کہاں سے ڈھونڈ لی لڑکی؟ اندھی تو نہیں ہے؟ رامز نے فوراً لقمہ دیا۔ بڑے بھائی سے ایسے بات کرتے ہیں؟ ماریہ بیگم نے اسے گھورا۔ رامز دانت نکال کر واپس بسکٹ کھانے لگا۔ لڑکی کس ذات کی ہے؟ بانو بیگم نے پلکیں سکیڑ کر پوچھا۔ مسلمان ہے؟ اتنا کنفرم ہے؟ زرگم نے مدھم آواز میں بس اتنا کہا۔ پتر میری جوتی تو لے آ، تیرے بھائی کا دماغ ٹھکانے لگانا ہے، بانو بیگم نے منہ بناتے ہوئے رامز سے کہا۔ رامز بھی جی بے بے کرتا اٹھ رہا تھا کہ جوتی کے ڈر سے زرگم نے طوطے کی ایک بات اگلی۔ مہرہ کی شناخت، حادثہ اور باقی سب کچھ۔ یہ مافیا کے چکر میں بہت رسک ہوتے ہیں بیٹا، حاتم صاحب نے بھویں چڑھائی۔ کیا ہم محفوظ ہوں گے؟ ماریہ بیگم بولی۔ یعنی کڑی کے نہ ماں باپ حیات ہے نہ رشتہ دار، اور باپ بھی 2 نمبر ہے، بانو بیگم نے کھنکار کر کہا۔ زرگم خاموش بیٹھا سر جھکاتا رہا۔ ابھی ہسپتال میں ہے؟ بانو بیگم کا اگلا سوال تھا۔ جی۔ خطیر جا، بلکہ نہ تو بھی کمبخت اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ رامز میرا بچہ تو جا کر بھابھی نو گھر لا۔ جب شادی اسی جادوگرنی کی کرنی ہے تو کم از کم اپنے گھر کی عزت کو اکیلے ہسپتال میں مت چھوڑو، بانو بیگم نے ناک پر چشمہ درست کرتے ہوئے کہا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں سب کو بتا دوں، مہرہ کمزور نہیں ہے، اگر انہیں یادداشت واپس آ گئی تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے، زرگم نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مہرہ خطرناک تب ہوتی ہے جب آپ ان کے لیے خطرہ بن جائے۔ خطیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ باتوں سے تو وہ بہت کول لگ رہی ہے، رامز نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ کہانی کیا سنائی تم نے اسے؟ حاتم صاحب نے پوچھا۔ میں نے کہا کہ ہم دونوں صدام مغل کے خلاف انویسٹیگیشن میں ملے تھے، جو تقریباً سچ ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ میں نے اس سے شادی کا کہا اور ہم اگلے ہفتے نکاح کرنے والے تھے، لیکن ان کے والد راضی نہ تھے، اس لیے حملہ کر دیا، زرگم نے وضاحت دی۔ کہانی مکمل ہوتے ہی بانو بیگم کی دھپ اس کے سر پر پڑی۔ بے غیرت، شرم نہ آئی ایک بیمار سے اتنا جھوٹ بولتے ہوئے؟ سر میں قرآن ہوتا ہے بے بے، سر پر تو نہیں مارا کرے، زرگم نے سر سہلاتے ہوئے کہا۔ اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو ہم بھی خوش ہیں، لیکن کسی کی بیماری کا فائدہ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے، ماریہ بیگم نے آہ بھری۔ نہ میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، نہ زبردستی نکاح کر رہا ہوں، صرف تحفظ کے لیے قدم اٹھا رہا ہوں، زرگم نے فوراً کہا۔ ٹھیک ہے، ماریہ بیگم نے گہری سانس خارج کی۔ اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے تو میرے ساتھ مہرہ کی خریداری کرنے چلیں گی؟ اس نے دوبارہ اپنی چاچی کو دیکھا۔ چلو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زرگم کو یاد آیا کہ اسے ابھی مہرہ کا پسندیدہ پر چیری والی خوشبو کا پرفیوم ڈھونڈنا بھی باقی تھا۔ مہرہ بائیں بازو پر پلاسٹر باندھے نیلی جینس اور ٹی شرٹ میں بیڈ کی سائڈ پر بیٹھی زرگم کی پشت گھور رہی تھی، جو ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ جب وہ مڑ کر اس کی طرف آیا تو ایسا لگا جیسے وہ کوئی خطرناک فیصلہ کرنے والا ہو، مگر اس کے اندر خوف نہیں تھا، ایک چیلنج کی چمک تھی۔ اٹھتے ہی اسے جسم کی کمزوری کا احساس ہوا، بائیں طرف درد کی ایک لہر تھی، گولیاں لگنے کی وجہ سے زخم ابھی تازہ تھا۔ چلے، زرگم نے نرمی سے کہا۔ میرے پاس کوئی اور راستہ ہے اگر میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہوں، مہرہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چوائس آپ کی اپنی ہے، زرگم نے سرسری اشارہ دروازے کی طرف کیا۔ مہرہ دروازے سے نکل گئی، مگر محسوس ہوا کہ زرگم اس کے پیچھے ہے۔ ہم پچھلے دروازے سے جائیں گے، اس کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، سورج کی تپش نے اس کے چہرے پر دھوپ برسائی۔ اس نے خود بخود اطراف کی چھتیں، کھڑکیاں اور چھپنے کی جگہ دیکھی، جیسے کوئی اسنائپر موجود ہو۔ ایک دم سر میں ایک تیز چبھن اٹھی اور پورا جسم پسینے میں تر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، زرگم فوراً اس کے قریب آیا۔ کچھ جانا پہچانا سا لگا، مہرہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ کیا؟ وہ اور قریب آیا۔ میں نے خود بخود ارد گرد کو چیک کرنا شروع کر دیا، جیسے یہ میری فطرت ہو، مہرہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ جو زندگی آپ گزارتی رہی ہے اس میں یہ ضروری فطرت ہے، زرگم نے ہلکا سا مسکرایا۔ گھر چلے؟ پھر اس نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ میرا روڈ پر سونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مہرہ نے دھیرے سے ہنسی چھپاتے ہوئے کہا۔ زرگم نے مسکرا کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ کزن کہاں ہے تمہارا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے یاد آیا۔ خطیر، وہ گھر پر انتظار کر رہا ہے، آپ کا پرانا فون ٹوٹ گیا تھا، یہ رکھ لیں۔ زرگم نے گاڑی سٹارٹ کی اور نیا فون اس کی طرف بڑھایا۔ مہرہ فون کو گھورتی رہی، پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گھر، اس لفظ میں کچھ تو تھا۔ گاڑی ایک شاندار اور پرشکوہ گھر کے سامنے رکی تو مہرہ کی نگاہیں بے اختیار اس عمارت پر جم گئیں۔
बेज रंग के पत्थरों से बनी 3 मंजिला इमारत जिसकी बड़ी बड़ी खिड़कियों पर बेलें लिपटी हुई थी, एक पुराने ज़माने के ख्वाब की तरह लग रही थी। घर के सामने फैला हुआ सरसब्ज लॉन जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे, एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। कोई सिक्योरिटी नहीं? उसने जरगम की जांची निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। जरगम मुस्कुराया जैसे ये बात गैर ज़रूरी थी। ठीक ही कह रहा था वो। असिस्टेंट डायरेक्टर के घर पर मेरी नज़र डालने की किसकी मजाल होगी? वैसे अंदर एक बॉडीगार्ड है, मेरा नहीं, मेरे भाई का। तुम्हारा भाई सेलिब्रिटी है? उसने आंखें सुकेड़ते हुए पूछा। यही समझ ले। सरगम के लहजे में फख्र झलक रहा था। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर आपको वाकई अपने घर जाना हो तो रोकूंगा भी नहीं। वो उसके सामने आ खड़ा हुआ तो उसके लहजे में हतमी नरमी थी। उसने खामोशी से सर हिलाकर नजरें झुका ली। जरगम ने बेल बजाई तो फौरन दरवाज़ा खुल गया। तौका के बरक्स अंदर का माहौल खुशगवार था। दरवाजे पर खड़ी एक दरमियानी उम्र की नर्म मिजाज खातून ने महारा को सर से पैर तक देखा और फिर मोहब्बत से उससे गले लगा लिया। आओ बेटा, तबीयत कैसी है? मारिया बेगम ने प्यार से पूछा। मैं ठीक हूँ, महारा ने हिचकिचाते हुए कहा। वेलकम भाभी, पीछे से एक नौजवान की शौक आवाज़ आई। गोरा रंग, घुंघराले बाल और शरारती मुस्कुराहट के साथ वो आगे बढ़ा। मैं हूँ आपका इकलौता हैंडसम देवर। अंदर तो आने दो इसे। खतीर ने किचन से आवाज़ लगाई। घर का अंदरूनी हिस्सा भी उतना ही दिलफरेब था। आलिशान सोफे, दीवारों पर फैमिली फ़ोटोज़ और हर चीज़ से झलकती खुशी और मोहब्बत। वो एक सोफे पर बैठी हुई थी कि उसके एक संजीदा चेहरे मगर नरम आँखों वाले शख्स सोफे पर आ बैठे। तो ले आए हो घर अपनी दोस्त को? वो जरगम को मानी खैस नज़र से देखते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम। महारा ने मुअद्दिब अंदाज में सलाम किया और जरगम को सवालिया नज़रों से देखा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हातिम साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये मेरे अब्बू अम्मी है। बेबे दोपहर में आराम करती है और इस अजीब सी मखलूक का नाम रामस है। जरगम ने तारुफ करवाया। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी बातें शाम की चाय पर करेंगे। मारिया बेगम को उसके चेहरे की थकन साफ दिखाई दे रही थी। नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो शाबाश, कमरे में आओ, मारिया बेगम ने नरमी मगर फैसलाकुन लहजे में कहा। शाम ढल चुकी थी। सब एक मेज़ पर जमा थे मगर माहौल में एक अजीब सी संजीदगी थी। महारा कभी चाय का कप थामती तो कभी सर झुका लेती। सबकी नज़रें बारी बारी उस पर, जरगम पर और फिर बानो बेगम पर जा रुकती थी, जिनकी खामोश मौजूदगी ही एक तरह का ऐलान थी। क्या नाम था तुम्हारा? बानो बेगम ने नरमी मगर गिरफ्त के साथ पूछा। महारा। उसके जवाब देने से पहले ही जरगम बोल पड़ा। देखो मियाँ जन मुरीदी, शादी के बाद करना। और सुनो लड़की, तुमने बहुत तकलीफ़ें उठा ली है, अब तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। उनका लहजा सख्त नहीं मगर फैसला कुन था। जरगम ने निगाहें चुराई और रामस और खतीर की तरफ देखा, जो आपस के अज़ली दुश्मन होने के बावजूद इस लम्हे फ़ोन में वीडियो गेम खेलने में मसरूफ़ थे। क्या हुआ? खतीर ने आंखों ही आंखों में पूछा। बेबे सही कह रही है, महारा के लिए अकेले रहना मुनासिब नहीं है। हातिम साहब ने कहा। तुम दोनों की मंगनी का वक्त हो चुका है, अब शादी के बारे में क्या ख्याल है? बानो बेगम के अल्फाज ने जैसे कमरे की फिजा मुंजमद कर दी। महारा के रंग में सुर्खी घुलने लगी और रामस की हंसी छूट गई। लेकिन आंटी, महारा की आंखों में उलझन थी। शादी सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं होती, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी होती है। उनके लहजे में नरमी थी लेकिन बाद में वज़नी सच्चाई। अगर शादी नहीं करना चाहती तो मना कर दे, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये फ़ैसला सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं है। जरगम ने उसकी तरफ देखा। सब निगाहें उस पर जम गई। महारा ने आसपास देखा, सबकी मोहब्बत में लिपटी खामोशी और फिर बानो बेगम का चेहरा उम्रसीदा मगर मखलूस से लबरेज। उसने आहिस्तगी से इस बात में सर हिला दिया। यस भाभी, मैं आपको सबसे मिलवा दूंगा। रामस ने खुशी से मुक्का हवा में बुलंद किया। फिलहाल आराम करो, शादी के बाद में होगी। शादी की बात बाद में होगी। हातिम साहब ने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा। कमरे का माहौल बदल गया। महारा जानती थी कि वो इन सब की मोहब्बत के आगे इनकार नहीं कर सकती थी, चाहे दिल के किसी कोने में कोई खतरे की घंटी बज भी रही हो। 2 हफ्ते बाद सूरज की किरणें खूबसूरत सजाए गए कियानी हाउस पर रोशनी डाल रही थी, जो फूलों से सजाया गया था। गुलाबी और सफ़ेद रंग के पर्दे हल्की हवा में लहरा रहे थे। फिज़ा में चमेली और गुलाब की खुशबू फैली थी। वो सब कुछ यूं लगा जैसे किसी ख्वाब ने हकीकत का रूप ले लिया हो। 2 हफ्ते पलक झपकते गुजर गए। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि फ़ैसले इतने खामोश और जल्दी हो सकते हैं, लेकिन महारा की खामोश रजामंदी और जरगम के ज़ब्त ने एक वक्त को ठहरने ना दिया।
زرگم سفید شیروانی میں نروس سا تیار کھڑا تھا۔ اس کے سامنے خطیر اور رامس ایک جیسے سیاہ شلوار قمیض میں سیاہ چشمے لگائے ایسے لگ رہے تھے جیسے شادی انہی کی ہو۔ آج ڈائٹ کا کوئی سین ہی نہیں، میرا آج چیٹ ڈے ہے، رامس نے اعلان کیا۔ گہری سانس لو، تمہارا انتظار کر رہی ہے، خطیر نے کہا۔ ایڈی سو سوہنی گڑی ہے۔ خزیرہ بیگم دو جڑواں ٹین ایج لڑکوں کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ آپ کے بھتیجے کی پسند ہے، زرگم نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تسی وی گھٹ نہیں ہو پھپھو، رامس نے شرارتی انداز میں چھیڑا تو خطیر نے بمشکل اپنی ابھرتی مسکراہٹ دبائی اور حزیرہ بیگم نے اسے چپ کروانے کو پرے ہٹنی کہہ کر ہاتھ نچایا اور آگے بڑھ گئی۔ میری بھی کچھ پکچرز لے لو، مجھے آئس کریم کھانی ہے، مومن نے رامس کے کان کے قریب جھک کر رازدارانہ انداز میں کہا۔ پکچرز بھی ہوگی اور آئس کریم بھی، ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ رامس نے آنکھ دبائی اور دونوں نے اپنی مٹھیاں ایک دوسرے سے ٹکرا دی۔ زرگم بھائی، ماموں آپ کو بلا رہے ہیں۔ آمین نے قریب آ کر پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ چلو پھر، زرگم نے آہستہ سے کہا اور لان کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ آگے کیا ہوگا کہ سچ میں ان کی شادی ہو جائے گی اور جب اسے ہوش آئے گا، اس کی یادداشت واپس آئے گی، تب وہ کیا کرے گی؟ یہ جاننا بہت انٹرسٹنگ ہے، تو میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔